السلام علیکم۔ جب ایک ہرے بھرے لال پیلے قادری کی گاڑی الٹنے لگی تو کس نے بچایا؟ الیاس قادری نے یا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ الیاس قادری کی کرامت بیان کی جا رہی ہے اور لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس کرامت کو سنیں جس کو یہ مدنی بہار کہتے ہیں۔ اس کرامت کو سن کر آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اسماعیل خان پہاڑ پور باب المدینہ کراچی سے آتے ہوئے ہماری گاڑی الٹ گئی۔ تو جس سپیڈ میں وہ تھی تو لگتا ایسے تھا کہ یہ پتہ نہیں کتنی کلٹیاں کھائے گی اور پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اتفاق سے یا امیر السنت کی کرامت اس کو کہیں، آپ کی نظر عنایت کہیں، آپ کا دست شفقت جو اپنے مریدوں پر ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے ایسے لگا جیسے گاڑی کو کسی نے گرنے سے ایسے تھاما جیسے آہستہ آہستہ سے کوئی کسی کو نیچے لا رہا ہوتا ہے۔ ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ گاڑی بالکل آہستہ سے نیچے آ رہی ہے، اور تمام اسلامی بھائی گاڑی میں کے اندر موجود تھے، حالانکہ ان پر بہت ساری سیٹیں وغیرہ بھی گری ہیں اور سامان وغیرہ جو اوپر پڑا تھا وہ بھی گرے ہیں، ایک دوسرے پر بھی گرے ہیں، لیکن الحمدللہ علی کل حال تمام اسلامی بھائی بخیر و عافیت صحت سلامتی کے ساتھ سارے کلمہ شریف اور سلام پڑھتے ہوئے ورد وظائف کرتے ہوئے الحمدللہ بخیر و عافیت تمام اسلامی بھائی گاڑی سے نکل آئے، اور الحمدللہ کسی اسلامی بھائی کو بھی ایسی چوٹ نہیں آئی کہ جس سے ہم کہیں کہ اس کو بڑا دھچکا لگا ہے یا کوئی ہڈی ٹوٹی ہے۔ تھوڑی سی خراش وغیرہ آئی ہیں، بلکہ میری اگر بات کہیں تو مجھے تو کوئی ایسی خراش بھی نہیں ہے جس کو ہم چیرا لگنا تھوڑا سا کہتے ہیں، الحمدللہ ایسی خراش بھی نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت جن کا سایہ ہم پر ہے قادر، ان کا سایہ ہم پر قائم رکھے، اور آپ کی کرامت ہم نے الحمدللہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ آپ کے جو تھپکی تھی ہماری پیٹھ پر، الحمدللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دوستو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ گاڑی الٹنے لگی اور امیر سنت اور الیاس عطار قادری، جس کو مختلف القابات سے نوازا جاتا ہے، کبھی رہبر شریعت کہا جاتا ہے تو کبھی پیر طریقت اور کبھی امیر اہل سنت کہا جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو کچھ ایسی القابات بیان کیے جاتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ جس کا آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، شیخ طریقت، پیر طریقت، رہبر شریعت، ریحان ملت، پروان شمع رسالت، آقا نعمت، عاشق ماہ رسالت، محسن اہل سنت، عالم شریعت، واقف اسرار حقیقت، مخزن علم و حکمت، پیکر رشد و ہدایت، عارف شریعت و طریقت، غواص بحر حقیقت و معرفت، وارث الانبیاء والمرسلین، زبدۃ العارفین والسالکین، مصنف کتب کثیرہ، عاشق اعلیٰ حضرت، نائب اعلیٰ حضرت، نائب غوث الورا، مجدد مئت حاضرہ، غوث الوقت، امیر اہل سنت ابو بلال، میری مراد، محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی، دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ اتنے بڑے بڑے القاب دینے کی اس بندے کو کیا ضرورت ہے؟ جہالت کا سمندر کہہ لیں، علم سے ناآشنا کہہ لیں، بصیرت سے کوسوں دور کہہ لیں، اور اس کو غوث پاک کا کتا کہہ لیں، جو کہ ان کا مشہور لقب بھی ہے جس کو یہ بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں۔ یہ کتوں کا کتا ہوں تو میں تو ہوں ہی نا، مدینے کا کتا تو میں مشہور ہوں، سگے مدینہ۔ لقب یہ میں نے خود لیا، لقب کسی نے دیا نہیں ہے۔ یہ کرامت اس شخص کی بیان کی جا رہی ہے کہ جو اپنے آپ کو دا ڈاگ آف مدینہ کہتے ہیں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، یہ ان کا مشہور لقب ہے اور وہ بہت پسند کرتے ہیں، اس لیے ہم انہیں دا ڈاگ آف مدینہ کہتے ہیں۔ دوستو یہ مدینے کا کتا ہی تو تھا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جہاں پر کتا یا تصویر ہو۔ ان کے بقول جب یہ ڈاگ آف مدینہ ہے تو ان کے نزدیک خود رحمت نہیں آ سکتی، یہ دوسروں کو کیا رحمت دے سکتے ہیں؟ دوستو کتنا ہی شکوہ کیا جائے اتنا ہی کم ہے، جتنا دکھ کا اظہار اور افسوس کا اظہار کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ کس طرح لوگوں کو تعلیم دی جا رہی ہے اور لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی ایک عادت بیان کی ہے قرآن مقدس کے اندر کہ جب ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہمیں بچانے والا ہے، لیکن جب کشتی کنارے لگ جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں نے بچا لیا، ہمیں فلاں معبود نے بچا لیا۔ مگر دوستو حق یہی ہے کہ امن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، جب اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان دینے کا ارادہ کر لیتے ہیں
تو پھر کوئی اس کی سفارش بھی نہیں کرتا اور کوئی اس کو بچا بھی نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتری کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر کوئی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں تک کہ نہیں بلکہ ایک اور کرامت سنیں جس کو یہ حلوہ خور عطاری مدنی بہار کہتے ہیں۔ آئیے وہ بھی سنتے ہیں کہ کس طرح ایک شخص کو گولی دماغ پر لگی اور الیاس قادری کی کرامت کی وجہ سے اس کے دماغ میں گولی اندر گئی ہی نہیں، ایک تھوڑے سے بال برابر فاصلے پر ہی رک گئی۔ چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایسے اسلام بھائی کے تاثرات بتا رہے ہیں کہ جو اندھی گولی کے نشانہ بنے مگر اس میں ایک بہار بھی ہے۔ جی چلائیے۔ میں 13 اگست کی رات کو لائٹ ہاؤس کی طرف سے آ رہا تھا، رات تقریباً 12 بجے، اور اس کے بعد جہاں چاروں طرف سے اندھا دھند ہوائی فائرنگ ہوئی اور اس کے نتیجے میں مجھے بھی سر پر آ کر گولی لگی، جس کی وجہ سے میرا آدھا جسم سے کام کرنا چھوڑ دیا۔ جو ہاسپٹل لے جایا گیا وہاں ڈاکٹر دیکھ کر یہ حیران ہو گئے کہ انہوں نے دیکھا کہ دماغ پر گولی لگی ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مغز کے پاس جا کر وہ ایک بال برابر گولی رک گئی ہے۔ یہ شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالے پاکہ ہے کہ جو آج تک میں اپنے سر پر رکھتا ہوں الحمدللہ۔ نالے پاک کی برکت اور میرے مرشد کریم امیر علیہ سنت کی دعاؤں کی برکات تھیں کہ جن کی وجہ سے الحمدللہ میں ایک دن کے اندر ہی ہاسپٹل سے باہر آیا۔ جس رات میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا اسی رات مزید واقعات بھی ہوئے کہ ایک نوجوان اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جس طرح مجھے اندھا دھند فائرنگ کے ساتھ مجھے گولی آ کر لگی، اسی طرح ایک گولی اس نوجوان کو آ کر لگی، جس کی وجہ سے اس کو ہاسپٹل میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے جب یہاں سے گولی نکالنا چاہی تو وہ گولی یہاں آ گئی، جب یہاں سے نکالنا چاہی تو یہاں آ گئی۔ اس لڑکے کا 12 گھنٹے تک آپریشن رہا، بالآخر 12 گھنٹے کے بعد اس کا انتقال۔ دوستو اس شخص نے یہ پیغام دیا ہے کہ مجھے تو گولی دماغ پر لگی لیکن پھر بھی میں اب نفع نقصان زندگی اور موت الیاس قادری کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب تک الیاس قادری کی تھپ اور جب تک الیاس قادری کا فیض ہمیں ملتا رہے گا ہمیں تو موت بھی نہیں آ سکتی، کیونکہ گولی جو دماغ پر لگی تو پھر بھی انسان بچ گیا اور اسے الیاس قادری کی کرامت کا نام دیا گیا۔ کاش کہا جاتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہو گیا، کاش یہ کہا جاتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایک انسان کو دماغ کے اندر گولی لگتی ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے زندگی دیتا ہے، موت۔ دوستو آپ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ایک فوجی جو کہ انگریز فوجی ہے، اس کی جیب میں موبائل تھا، اس کے موبائل پر گولی لگی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ گولی باہر نہیں نکل سکی، اس موبائل میں ہی جذب ہو کر رہ گئی۔ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ مگر یہ موبائل الیاس قادری نے نہیں بنایا تھا، کسی پاکستان کے پیر نے نہیں بنایا تھا، بلکہ موبائل بنانے والا کوئی انگریز، کوئی کافر تھا۔ لیکن یہ موبائل کی کرامت تو نہیں کہیں گے کہ موبائل کی وجہ سے انسان کی جان بچ گئی، اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کہا جائے گا۔ دوستو ان مولویوں اور پیروں نے لوگوں کے ایمان پر اتنا ڈاکہ ڈال رکھا ہے کہ کیا کہوں، کتنا شکوہ کروں۔ سادہ لو قسم کے لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، دن بدن بدعات میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ کبھی کوئی مولوی اٹھتا ہے تو کوئی ڈرامہ کرنا شروع کر دیتا ہے، کبھی کوئی اٹھتا ہے تو کوئی نیا ڈرامہ لے کر آ جاتا ہے، کبھی کوئی ڈانس کرنا شروع کر دیتا ہے اور کبھی کوئی مراسیوں کی طرح راگ لگانے شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ ویڈیو دیکھیں، آپ کو کچھ سمجھ آتی ہے کہ یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ আমার